بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت عقیدت اور پیار سے درود پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام سامعات، میری ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس 11واں سپارہ اس کی 3 آیات مقدسات تلاوت کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیات بینات کے اندر اپنے نیک بندوں کی خوبیاں اور صفات بیان کی ہیں. اللہ کے ولی جو ہیں، رب کے محبوب اور برگزیدہ بندے، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اہل ایمان کو ان کی طرز زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے، اپنی زندگی کو اولیاء اللہ کے طریقے پر ڈالنے کی ترغیب دی ہے. آپ سب کو یہ تو معلوم ہے کہ 1,26,000 کم و بیش پیغمبر رسول اس کائنات میں اس انسانیت کو راہ حق اور راہ ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے. ہمارے آقا و مولا حضور سید العالمین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں. آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو صدیقین کا گروہ ہے، انہوں نے راہ ہدایت اور راہ حق کو پھیلانے میں، فروغ دینے میں اپنا بڑا ہی بھرپور کردار ادا کیا. اور اللہ کے فضل سے، صحابہ کرام کی محنت سے، اولیاء کرام، بزرگان دین، حضور کے اہل بیت طہار کی قربانیوں سے ہمارا دین پوری دنیا میں پھیلا. اور اب قیامت تک اس سلسلہ ہدایت کو، سلسلہ حق کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالی نے بزرگان دین، اولیاء کرام، اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو یہ فریضہ سونپ دیا. اب قیامت تک اس حق کو پھیلانے میں، دین کی تبلیغ کرنے میں علماء حقہ کا اور اولیاء کرام کا کردار رہے گا. تو یہ وہ گروہ صالحین ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ جن کے تذکرے اللہ نے قرآن میں بھی فرمائے ہیں. اور اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ اہل ایمان تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو کہ مولا ہمیں ان صالحین کے رستے پر چلا، ہمیں ان کی جو ہے زندگی اور ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما.
جو رستہ تیرے ان محبوب بندوں کا ہے مولا ہمیں اس رستے پر گامزن رکھ۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھی ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ مل جاؤ، ان کی معیت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے ولیوں کی سنگت اور صحبت میں زندگی بسر کرو۔ یعنی گویا اولیاء کرام وہ عظیم الشان لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ بیٹھنے، ان کی صحبت اختیار کرنے اور ان کے ساتھ گویا وقت گزارنے، ان کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے کہ اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں نجات کا رستہ دے، تمہاری نجات تمہیں مل جائے اور تم راہ حق پر قائم و دائم رہو، تو فرمایا کونوا مع الصادقین، ان سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اور یہ سچے لوگ کون سے ہیں، ان کی خوبیاں اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہیں لوگوں اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہے نہ دنیا کا نہ آخرت کا، کوئی حزن نہیں، کوئی خوف نہیں ہے ان کو، یہ دنیا کے ڈر خوف سے بھی بالا تر ہیں اور بے حزن اور بے غم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے خوف سے بری کر دیا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں فقط ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف ہے تو فقط اللہ کا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہے، اور یہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس تقوی اور پرہیزگاری میں، خوف خدا میں بسر کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات، رب کے فیصلے بدلے نہیں کرتے، بدلے نہیں جاتے۔ ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ الفرقان کے اندر 19ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ کی شان کو بھی بیان فرمایا، اور مالک کائنات نے اپنے ان خاص بندوں کا تذکرہ جو ہے قرآن مقدس میں بارہا جگہوں پر فرما کر اہل ایمان کو ہدایت بخشی اور اہل ایمان کو راہ حق دکھائی کہ اہل ایمان اگر تم کامیابیاں چاہتے ہو، اگر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی اور کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کے نقش قدم پر چلو۔ فرمایا عباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ اللہ کے ولی زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، ان کے دلوں میں تکبر نہیں ہوتا، اللہ کے ولی مغرور نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی کی سب سے بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ عاجز ہوتا ہے، وہ اپنی چال کے اندر، اپنی گفتار کے اندر، اپنے کردار کے اندر ہر معاملے میں اللہ کا ولی جو ہے وہ دین پر عمل کرتا ہے اور تکبر اور غرور سے بچتا ہے۔ فرمایا عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر بڑی ہی عاجزی اور وقار سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا سامنا کسی جاہل سے ہو جاتا ہے، کسی ایسے شخص سے ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت نہیں رکھتا، رب تعالیٰ کی پہچان نہیں رکھتا، تو فرمایا اس وقت کیا کرتے ہیں، وَقَالُوا سَلَامًا، اس وقت وہ ان کو سلام کرتے ہوئے عاجزی ان کی ساری کے ساتھ، وقار کے ساتھ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے ولی اپنی راتوں کو سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اللہ کا ولی رات کو اٹھ اٹھ کے رب کی عبادت کرتا ہے۔ رب کا ولی جو ہے، اللہ کا محبوب جو ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ جو ہے،
وہ ساری رات غفلت میں نہیں گزارتا، بلکہ وہ رات کو اٹھ کے رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے ولیوں کی یہ مثال رہی ہے۔ اولیاء اللہ تہجد گزار ہوتے ہیں۔ کئی اولیاء اللہ ایسے ہیں جو راتوں کو پورا قرآن ختم کر لیتے، پورے قرآن کو نوافل کے اندر پڑھا کرتے۔ بہت سے اولیاء اللہ کی یہ مثال ہے۔ فرمایا اللہ کے ولی اتنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز ہوتے ہیں، انکسار ہوتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ وہ لوگ اپنی عبادت پر بھی تکبر نہیں کرتے، اپنی عبادت پر بھی فخر نہیں کرتے، اپنے سجدوں پر بھی فخر نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو جو ہے چند مہینے رات کو تہجد کی نماز ادا کر لی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو تکبر آ گیا۔ عبادت بھی انسان کو بعد تک متکبر بنا دیتی ہے، مغرور کر دیتی ہے۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے نا کہ شیطان نے 7 آسمانوں کے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے اور اللہ کی عبادت کی تھی۔ اس عبادت نے ہی اس کو مغرور کر دیا کہ وہ اللہ کا حکم ماننے سے ہٹ گیا۔ اس نے کہا کہ مولا میں تجھے تو سجدہ کر سکتا ہوں، آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس انسان کو میں سجدہ نہیں کر سکتا، مولا تجھے میں سجدے کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، اس لیے تجھے میں سجدہ کرتا رہوں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے شیطان نے اس کی عبادت نے اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے روک لیا۔ گویا بعض اوقات عبادت بھی انسان کو مغرور کر دیتی ہے، انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، انسان کو اللہ کا نافرمان بنا دیتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کے اندر عاجزی اتنی ہے کہ عبادت بھی کرتے ہیں، رات کو نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، ساری رات قرآن کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں اللہ سے، اور ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں اے ہمارے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، مولا ہمیں اپنے عذاب سے بچائے رکھنا، اے مالک الملک ہمیں کہیں جہنم میں نہ ڈالنا۔ تو گویا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو عاجز و انکسار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے محبوب بندوں میں وہ شامل تھے، اتنے اللہ کے پیارے تھے اور اللہ کے حبیب کے پیارے تھے، سید تھے، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کا تذکرہ بہت سے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ آپ اتنے اللہ اور اللہ کے حبیب کے قریب تھے کہ آپ مدینہ شریف جب جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ پہلے میری روح آتی تھی، روح کو سلام کر کے چلی جاتی تھی، اے اللہ کے حبیب اب آپ کا بیٹا احمد کبیر آپ کے روضہ انور پہ آیا ہے، آپ کی قبر انور پہ مدینہ شریف حاضر ہوا ہے، تو یا رسول اللہ اب جو ہے احمد کبیر کی یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ کا غصہ لینا چاہتا ہوں۔ اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور باہر نکالا اور حضرت احمد کبیر رفاعی نے حضور کے دست انور کا بوسہ لیا۔ ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا کہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنا دست انور اپنی قبر انور سے باہر نکالا ہے۔ اتنے محبوب خدا تھے اور محبوب رسول تھے حضرت احمد کبیر۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی گردنیں جھکی ہوتی ہیں لیکن ان کے دل کے اندر شیطان ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، ویسے ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو بڑا عاجز سمجھتے ہیں، ان کی عاجزی ظاہری دیکھیں، بڑے بڑے دستاریں ان کے سروں پر ہوتی ہے اور ان کے جبے پہنے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، وہ شیطان، وہ مغرور، وہ تکبر ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے وہ تب بنیں گے جب اپنے اندر سے وہ تکبر نکالیں گے، غرور نکالیں گے، فخر نکالیں گے۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ متکبر نہیں ہوتا، مغرور نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے دلوں سے اس تکبر کو نکالو اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار جا رہے تھے، یہ جب مونجی دھان ہوتی ہے نا، مونجی وغیرہ لوگ جو ہے اس کو بیتے ہیں، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ اس کی رفڑ بنائی جاتی ہے، رفڑ بنانے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ روت وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو دونوں طرف سے وہ رفڑ تھی، لوگ جو ہے وہ چاول لگانے لگے تھے، چاول کی روت پڑی ہوئی تھی۔
انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا، آگے وہ جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے نماز ادا کرنی تھی، تو وہاں سے انہوں نے گزر کے جانا تھا آگے نماز پڑھانے کے لیے۔ اب رستہ نہیں تھا، ادھر بھی ساری فصل کے اندر بہت پانی لگا ہوا ہے، رفنڈ بنی ہوئی ہے، اور ادھر بھی درمیان سے ایک پگڈنڈی، اس پگڈنڈی سے آپ گزر رہے تھے، اور پگڈنڈی بھی چھوٹی سی ہے کہ اس کے اوپر سے جو ہے ایک بندہ گزر سکتا ہے، دو بندے جو ہے وہ ترتیب سے جو ہے وہ گزر نہیں سکتے۔ اب آپ ادھر سے جا رہے، آگے سے کتا آ گیا، جب کتا آیا نا تو کتا بھی رک گیا، آپ بھی رک گئے۔ آپ نے سوچا کہ کتا جو ہے وہ مجھے جگہ دے دے گا، رستہ دے دے گا اور میں آگے گزر جاؤں گا، لیکن کتا بھی کھڑا رہا اور آپ بھی کھڑے رہے۔ آپ نے اشارہ کیا اس کو، لیکن کتا جو ہے وہ نہ مانا، وہ کھڑا رہا۔ حضرت احمد کبیر رفاعی نے عرض کیا، مولا اس کتے کو ذرا زبان تو دے، میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو مولا میری زبان جو ہے یہ زبان دے دے، جو میری بولی ہے وہ بولی اس کو بھی آئے اور میں اس سے بات کروں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کتے کو زبان ملی۔ آپ نے فرمایا کہ اے کتے، میں نے نماز ادا کرنی ہے، میں نے آگے جا کے لوگوں کو نماز پڑھانی ہے، مجھے رستہ دے دے، تو نیچے اتر جا تاکہ میں یہاں سے گزر جاؤں۔ تو آگے سے کتے نے کہا کہ آپ نیچے اتر جائے، آپ نیچے اتر جائے، میں آگے سے گزر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو نماز پڑھانی ہے، تو نجس ہے، تجھ پہ نماز فرض نہیں ہے، میں انسان ہوں، مجھ پر نماز فرض ہے، میں نے نماز ادا کرنی ہے، اس لیے مجھے رستہ دے دے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نیچے اترنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، آپ کے جو ہے لباس خراب ہو جائے گا، اس وجہ سے آپ جو ہے وہ نیچے نہیں اتر رہے۔ اگر آپ اس وجہ سے جو ہے نیچے نہیں اتر رہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نیچے اتر جاؤ، مجھے رستہ دے دو، فرمانے لگا، آگے سے کتا کہنے لگا کہ اے احمد کبیر، اگر میں نیچے اتر جاتا ہوں اور تیرے دل کے اندر وہ غرور اور تکبر رہ جاتا ہے، تیرا دل جو ہے اس کے اوپر وہ ایک نشان رہ جاتا ہے تکبر والا، غرور والا، تو اس کپڑے کے نشان سے بہتر ہے کہ وہ اندر والا نشان ختم کر، اندر والے گدلا پن ختم کر، اندر سے وہ تکبر اور غرور ختم کر، اس لیے جو ہے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے رستہ دے دے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اس کتے کی بات جو ہے بڑی اثر کر گئی، آپ زمین وہاں سے نیچے اترے، کتے کو رستہ دے دیا، کتا آگے گزر گیا۔ حضرت ذوالفقار بتانے کا، یہ ایک حکایت بتانے کا مقصد فقط یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے ولی جو ہیں وہ کتوں سے بھی سبق سیکھ جایا کرتے تھے، وہ تو اس چھوٹی چھوٹی جانوروں سے بھی سبق سیکھ جایا کرتے تھے کہ دیکھیے جانور بھی مجھے سبق دے گیا کہ احمد کبیر تو مجھے کتا نجس سمجھ کے مجھے حقارت کی نظر سے نہ دے کہ میں حقیر ہوں، بلکہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے حضرت ذوالفقار، اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کا ولی متکبر نہیں ہوتا۔